پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. عزیز جی, اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. فاران علی ہیں کراچی سے. یہ کہتے ہیں عزیز جی, دعا مانگنے کا کوئی ایسا طریقہ رہنمائی فرما دیجئے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے شان شان ہو, بہت مہربانی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد. حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ دعا ہے کیا؟ صحیح. دعا ایک ہمبل ریکویسٹ ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. اور بارگاہ الوہیت اتنی کریم ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں وہاں آپ کی دعا رکھ لی جاتی ہے, رد نہیں کی جاتی. رد نہیں کی جاتی, کوئی بھی دعا کوئی بھی رد نہیں دعا ہوتی. جو آپ کرتے ہیں صحیح. وہ رد نہیں ہوتی. ٹھیک, بالکل آپ ٹھیک. کورٹ میں جاتے ہیں, کیس داخل کرتے ہیں, وہ اعتراض لگا کر بھیج دیتے ہیں کہ اس میں یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ عدالت کی سماعت کے قابل ہی نہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا. جو آپ نے کہا وہ رکھ لیا جاتا. پھر اس پر آپ کی بہتری دیکھ کر اللہ کریم کہ آپ کی بہتری کس میں, اس کا ایوارڈ عطا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کہ ہمارے شعور جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, جہاں پہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے. جو بہتر ہے وہ سبحان عطا اللہ, فرمائے. سبحان اللہ. وہ ہم پھر مایوس ہوتے رہتے ہیں, میں نے دعا کی تھی مجھے اینٹیں دے, تو مجھے تو اینٹیں نہیں ملی. اللہ اکبر. شاید تجھے وہ اینٹیں ملتی تو گھر بناتا, وہ گرتا تو دب کے مر جاتا. اللہ اکبر. اس نے کوئی متبادل اس سے بہتر بہتر چیز دے دی, بہتر چیز دے دی. تو دعا ہر دعا قبول ہوتی. ٹھیک ہے. اب رہی یہ بات کہ مانگی کیسے جائے, صحیح. اس کے لیے ایک شرط ہے کہ طریقہ سنت ہو, ٹھیک ہے. اور اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھی ہے, خالصتاً اسی سے مانگی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیں گے پھر وہ رد فرما دیں گے, اسے شراکت پسند نہیں. سبحان اللہ. نہ کوئی اس قابل ہے کہ اسے اس کا شریک ٹھہر کیا سکے. جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو شراکت سے بچیں, اتباع نبوت اختیار کریں. صحیح. اچھی بات ہے, دعا سے پہلے درود شریف خلوص سے پڑھیں, دعا کے آخر میں خلوص سے درود شریف پڑھیں. درود شریف ایک ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو اگلا بھی اللہ قبول کر لے, پچھلی بات بھی درمیانی چھوڑ دے, یہ اس کی شان کے خلاف ہے. اللہ اکبر. تو ہم اصل بات یہ ہے کہ ہم اسی اللہ کی ذات سے ہم واقف نہیں ہیں اور نہ واقف ہونا چاہتے ہیں. ہم نے اللہ کو کوئی ہوا سا بنا کر, بلا سی بنا کر بٹھا رکھا ہے جو بندوں کو مارتا ہے, لتاڑتا ہے, دوزخ میں پھینک دے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. تو اس سے ڈرنا چاہیے, بچنا چاہیے. تو اس کا آسرا لے لیتے ہیں. اس کا اصل بات یہ نہیں ہے. سب سے کریم اللہ کی ذات ہے اور اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. جب سارا بھروسہ اس پہ ہو سبحان اللہ, اور اس طریقے سے ہو جس طریقے سے حضور نے تعلیم فرمایا, تو ہم تو اپنی رائے دے سکتے ہیں نا. اب یہ گاڑی ہے, وہ میرا چھوٹا پوتا میرے ساتھ پھرتا رہتا ہے, اب اس کی 2 سال عمر ہے. صحیح. اسے کیا سمجھ ہے کہ اسے کون سا گیئر لگانا ہے, اسے کہاں بریک لگانی ہے, کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک. وہ تو آگے دیوار بھی ہو تو کہتا ہے گاڑی چلاؤ. چلاؤ, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا ہمیں ہے کہ آگے کرنی ہے یا پیچھے کرنی ہے. تو ہماری حالت اس بچے سے بھی کم تر ہے بارگاہ الوہیت. اللہ اکبر. ہم اپنی آرزوؤں, اپنی خواہشات, اپنے علم کے مطابق دعا کرتے رہتے ہیں. وہ کریم قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نادان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ چیز اسے ملے گی تو کتنا نقصان ہوگا, اسے بدل دو, جو اس کے لیے مفید ہے وہ دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دعا ضرور مانگیں, ہمہ وقت مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخل عبادہ ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا عبادت کا مغز ہے, ما حصل ہے ساری عبادت. صحیح. لیکن دعا کو دعا سمجھ کر, دعا سمجھنا چاہیے, اس کو ایک ہمبل ریکویسٹ سمجھنا چاہیے, آرڈر نہیں. آرڈر نہیں. سہیل محمود راول پنڈی سے
یہ سوال ہم پہلے بھی کئی دفعہ شامل کر چکے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دوستوں کے پھر یہ جو سوالات بھیجتے ہیں، اگر ان کا سوال شامل نہ کیا جائے تو وہ پھر بہت سارے ضرور فون کریں کرتے ہیں کہ جی ہم نے سوال بھیجا. سوال کرنے حالانکہ کا اگر وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہمارے سارے پچھلے پروگرامز دیکھیں تو انہیں بہت سارے جواب ویسے مل جائیں گے. یہ کہتے ہیں نماز میں برے خیالات کیوں آتے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے؟ برے خیالات تو آنے چاہیے، اگر نہیں آتے تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے. اچھا، یعنی اگر آپ واقعی نیکی کر رہے ہیں تو شیطان کیوں نکما بیٹھے گا؟ وہ ضرور وہ برے مداخلت خیالات بالکل ٹھیک کرے ہے، گا. جہاں مال ہوگا چور آئیں گے، بالکل ٹھیک. جہاں کچھ نہیں وہاں چوروں نے کیا لے. کیا لینا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک. اب یہ خیالات آنا اور خیالات لانا دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. خیالات آنا یہ ہوتا ہے کہ آپ متوجہ اللہ ہیں لیکن کوئی خیال شیطان اپنا کام اس کر نے رہا ہے، دل میں ڈال دیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو خیالات کا آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میری امت پر معاف کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا کوئی جرم نہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ اسی خیال کو سوچنا شروع کر دیں صحیح، تو پھر آپ نماز بھولیں گے. یہ جرم آپ کا ہے. یہ جرم ہے. اگر اس خیال کو آپ رد کرتے ہیں تو جہاد کا ثواب ہے. سبحان اللہ، یعنی سبحان آپ اللہ. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شیطان سے جہاد بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نماز کا ثواب الگ ہے، جہاد کا ثواب الگ ہے. سبحان اللہ. تو سبحان خیالات تو اگر آپ خلوص سے قبلہ روح ہو کہ اللہ اکبر کریں گے تو وہ بھی دوڑے گا کہ کچھ تو خلل کروں، کچھ تو خلل کروں، اور میں نے اسے بڑا روکا تھا، یہ پھر بھی اللہ پھر اکبر بھی جا کرتے رہا ہے چلا تو گیا. چلو اسے پریشان تو کروں. اللہ اکبر. پھر ایک بالکل ٹھیک. خوبصورت طریقہ بزرگوں نے اس کا بتایا ہے، سنت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. آپ بھی ایک ایک آیت الگ پڑھیں اور اس کے معنی پہ غور کرتے جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کا مزہ لیں. اس کا مزہ لیں تو خیالات نہیں کیا آئیں گے، بات ہے. چونکہ ذہن انسانی ایک وقت میں ایک طرف متوجہ ہوتا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اگر آپ کہیں گے الحمد للہ رب العالمین، الحمد، ہر طرح کی کمال اللہ کے لیے ہے، وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے. یعنی کسی میں کائنات کے کسی حصے میں کوئی کمال ہے تو وہ اس کا دیا ہوا ہے. اس کا دیا ہوا ہے. الرحمن، وہ بہت بڑا رحمت کرنے والا ہے، دشمنوں کو، کافروں کو، بے دینوں کو، بدکاروں کو، سب کو پال رہا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی دوستوں کو تو ہر کوئی پالتا ہے، وہ دشمنوں کو وہ بھی پال دشمنوں دے. کو بھی پالے. سبحان اللہ. ہے جی. اللہ اکبر. رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. صحیح. مالک یوم الدین، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے اور کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ اکیلا بادشاہ ہو. تو بھائی کہاں پھر خیالات کا وقت کہاں ملتا؟ پھر تو جہاں لائن جڑ جاتی ہے وہ ہم کرتے یہ ہیں کہ دوڑ کے کر کے گزر گئے، پتہ ہی نہیں کیا پڑا کیا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. افتخار ہے سعودی عرب سے، یہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد ٹنڈ کروانا لازمی ہے یا بال کٹوانے سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے؟ دونوں طریقے ہیں. یا تو آپ سارے بال صاف کرا دیں اور اپنا احرام کھول دیں، ٹھیک ہے. یا پھر سر کے چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے بال کتروا دیں. ایسے نہیں کہ ٹک لگ جائے، ٹھیک ہے، تھوڑے تھوڑے ہر طرف کٹوا دیں. کٹوا، اسے قصر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی اس کا قائم مقام ہے. اچھا، اس سے بھی عمرہ اگر ہو آپ جاتا ہے. بال منڈوانا نہیں چاہتے تو قصر کرا لیں. اچھا، اس سے عمرہ اور حج ان دونوں میں برابر ہے. وہ احرام کی شرط ہے، احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل حج کا احرام بھی کھولیں گے تو سر منڈا کے کھولیں گے، صحیح. عمرے کا بھی کھولیں گے تو سر منڈا کے. تو یا اس میں سر بالکل صاف کرا دیں یا چاروں طرف سے تھوڑے تھوڑے بال لے لیں. بالکل ٹھیک. حضرت جی آخری سوال پروگرام میں شامل کر. محمد اقبال سیال ایڈوکیٹ، یہ انہوں نے شاعر کا نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں کہ جو پیر مریدوں سے پیسے، جانور اور گندم وغیرہ بطور تبرک لیتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ یہ دینے چاہیے؟ گزارش یہ پہلے تو اس کی اصلاح کر رہے ہیں. تبرک وہ ہوتا ہے جو پیر مرید کو دیتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے پاس خوردہ یا کوئی چیز دیتا ہے وہ بابرکت تصور کیجیے. ٹھیک ہے، وہ تبرک ہوتا ہے. جو مرید دیتا ہے وہ تبرک نہیں وہ ہوتا، مرید دیتا ہے وہ تبرک نہیں، وہ پیر کی خدمت ہوتی ہے. خدمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جی. ٹھیک ہے. رات دن دینی کام میں مصروف رہتے ہیں، اپنا روزگار نہیں کر سکتے، تبلیغ کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا اپنی حیثیت کے مطابق کہ انہیں روزی کی پریشانی نہ ہو، یہ ثواب ہے. یہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. ایسے لوگ جن سے ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ میری مشکلات حل کر دے گا، یہ میری آخرت سنوار دے گا، انہیں بطور فیس اجرت ہم چیزیں دیتے ہیں. یہ دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بڑا بنیادی فرق ہے کہ ایک وہ جو واقعتاً دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ دن ایک رات نکل شخص رہے ہے ہیں. رات دن اللہ اللہ کرتا ہے، لوگوں کو کرا رہا ہے، کسی کو پڑھا رہا ہے، کسی کو سکھا رہا ہے، اس کے پاس محنت کرنے یا مزدوری کرنے کی فرصت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھی ہے اس کی قوم کے ذمے ہے کہ اس کی مدد کرے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے. یہ صحیح. ثواب ہے. ٹھیک ہے. اس امید پہ کہ پیر میری مشکلیں دور کرے گا اور مجھے آخرت میں بچا لے گا اور یہ تو مجھے بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. اگر واقعی پیر ہے تو وہ لے گا نہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی مزدوری کرے گا، آپ اپنی کریں. ٹھیک ہے. اور اگر لے گا تو وہ کہیں شرعی کام پہ خرچ کرے گا. ٹھیک ہے. اور جو یہ ضمانت دے کہ تمہیں بخشوا دوں گا، تمہاری یہ بکرا دے دو تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ تو شرک ہے. وہ بھی مشرک ہے، دینے والا بھی مشرک ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ لینا دینا حرام ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور اب دیکھیے نا، یہ لوگ دونوں کو ایک دوسرے میں مکس کر دیتے ہیں. نہیں مکس نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے. اب ایسے لوگ ہیں جو مساجد میں، اب مسجد میں وہ دین پڑھانے کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. اچھا. لیکن انہیں کھانا تو کھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اگر جو نمازی ہیں وہ 2 4 روپے جمع کر کے ان کے مہینے کا خرچہ دے دیتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے. یہ ثواب کا کام ہے. بالکل جتنی جس کی حیثیت ہے اتنا دے دے. بالکل صحیح. وہ ایک مدد ہے، تعاون ہے دینی خدمت میں. لیکن ہم جو دیتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ یہ میری دنیاوی مشکلیں بھی دور کرے گا، آخرت میں بھی بخشا دے گا. جی بالکل. یہ حرام ہے. یہ حرام. لینا بھی اور دینا بھی. دونوں. بالکل ٹھیک. حضرت جی وہی ہوا جو ہوتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے. ہم آپ کا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.